بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھلائی پر، نیکی پر اور دین پر قائم رہنے کا سبب ہے۔ اسی لیے ایک دوسری روایت ہے ابن حبان اور ابن خزیمہ وغیرہ کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم، میری امت برابر میری سنت پر قائم رہے گی جب تک وہ افطار میں ستاروں کے نکلنے کا انتظار نہیں کرے گی۔ اس سے آگے بڑھ کر کے ایک دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ کی روایت میں ہے، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الفطر فإن اليہود والنصارى یؤخرون، کہا کہ دین اس وقت تک سربلند رہے گا، غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ یہ حدیث بہت عجیب و غریب حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین اس وقت تک سربلند رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ کھائیں گے ہم، پیٹ ہمارا بھرے گا، بھوک ہماری مٹے گی، پیاس ہماری مٹے گی اور سربلندی حاصل ہوگی اسلام کو۔ اللہ رب العالمین غلبہ عطا کرے گا اسلام کو۔ ذرا سوچیں کہ کیا ربط ہے دونوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دین کو اللہ تعالی غلبہ، سربلندی اور عزت عطا کرے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ تو آخر کھانا تو ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، پیاس ہماری مٹ رہی ہے اور توانائی ہمارے بدن کو مل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دین اس سے سربلند ہوگا۔ اس کی علت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ افطار میں جلدی نہیں کرتے، دیر سے کرتے ہیں، تو ان کی مخالفت میں جب ہم جلدی کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کے حکم کی تابعداری میں، اللہ رب العالمین کی شریعت کی پابندی میں یہ کام کر رہے ہیں، جلدی افطار کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کے دین کو اللہ رب العالمین اس کے ذریعہ بلندی عطا کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ دین کا کوئی حکم اور شریعت کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہوتا کہ اسے چھوٹا اور معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں معمولی بات ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں۔ نہیں، افطار میں آپ جلدی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دین کو سربلندی عطا کرے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں، جو احکام بیان فرمائے ہیں، ان سب پر عمل کرنا بغیر یہ سمجھے ہوئے کہ یہ اہم ہے، یہ غیر اہم ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے دین کے تمام احکام پر ہمیں پوری تندہی اور پوری ہمت کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کبھی بھی دین کے کسی حکم کو معمولی، غیر اہم اور غیر ضروری تصور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حکم کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حکم دینے والا کون ہے، یہ حکم آیا کہاں سے ہے، یہ حکم ہے کس کا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حکم اللہ رب العالمین کا ہے، اور اللہ کی عظمت اور بڑائی کے بارے میں کسی کو کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ میں نے دیکھا کہ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس پر انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جب لوگ افطار میں تاخیر کرنے لگیں گے تو شر اور برائی کا شکار ہو جائیں گے۔ اور دیکھا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ لوگوں نے یعنی ہمارے زمانے کے لوگوں نے 852 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کے حالات انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگوں نے افطار میں تاخیر
اور سحری میں جلدی کرنا شروع کیا ہے اور حدیث کی مخالفت کرنا شروع کر دیا ہے، اس لیے خیر ان کے درمیان کم ہو گیا ہے اور شر ان کے درمیان زیادہ ہو گیا ہے، بھلائی کم ہو گئی ہے، برائی بڑھ گئی ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اگر اس کو ہم اپنے زمانے پر فٹ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے زمانے کے حالات کے تناظر میں اسے دیکھیں تو آپ کو بات اور زیادہ نمایاں دکھائی دے گی کہ لوگوں نے جان بوجھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں احتیاط کے نام پر چند منٹ افطار میں اور چند منٹ سحری میں، افطار میں تاخیر کرنے کے لیے اور سحری میں جلدی کرنے کے لیے بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے الٹا اس کو دین بنا لیا ہے اور اس پر عمل شروع کر دیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کا جو نتیجہ آنا ہے وہ تو آ ہی رہا ہے کہ لوگوں کے درمیان سے بھلائی سمٹ رہی ہے اور برائی کو فروغ مل رہا ہے، بڑھاوا مل رہا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے تو آپ نے کہا کہ بلال ہمارے لیے ستو گھولو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ابھی دن ڈوب جانے دیجئے۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ بلال ستو گھولو، تیار کرو افطار کے لیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول شام ہو جانے دیجئے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ستو گھولو۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول شام ہو جانے دیجئے۔ پھر چلے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ستو گھولو۔ پھر انہوں نے ستو تیار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ رات یہاں سے آ گئی ہے تو سمجھ لو کہ روزے دار نے افطار کر لیا یا روزے دار کے افطار کا وقت ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر جلدی کرتے تھے افطار میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے تین مرتبہ اس بات پر تنبیہ کی کہ ابھی وقت نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ بات اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درست تھی، لیکن صحابی کو یہ غلط فہمی ہو رہی تھی کہ شاید ابھی دن نہیں ڈوبا ہے، شاید ابھی سورج کا کچھ حصہ ڈوبنا باقی ہے، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری نہیں کی۔ لیکن پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متنبہ کیا کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اور جیسے ہی رات پورب سے آتی ہوئی دکھائی دے فوراً انسان کو افطار کر لینا چاہیے۔ سنت یہ ہے کہ افطار میں انسان تازہ کھجوریں کھا کر افطار کرے۔ اگر تازہ کھجوریں دستیاب نہ ہو تو جو بھی کھجور دستیاب ہو ان سے افطار کرنا چاہیے، اور اگر وہ بھی نہ ملے تو چند گھونٹ پانی پی کر کے افطار کرنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی روایت میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات فإن لم تكن رطبات فتمرات فإن لم تكن حصوات من ماء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رطب تازہ کھجور سے افطار کرتے تھے، اگر وہ نہیں ملتی تو سوکھے کھجور سے افطار کرتے، اور اگر وہ بھی نہیں ملتی تو آپ چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے یہاں یہ جو سمجھا جاتا ہے کہ کوئی میٹھی چیز کھا کر کے روزہ کھولنا سنت ہے، یہ بات غلط ہے۔ کھجور کھا کر کے روزہ کھولنا یہ سنت ہے، میٹھی چیز کھا کر کے روزہ کھولنا سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھجور نہیں پاتے تھے تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ اس لیے اگر ہمارے پاس کھجور کسی وقت میسر نہ ہو تو سنت یہ ہے کہ پانی پی کر کے افطار تو سنت یہ ہے کہ پانی پی کر کے افطار کیا جائے۔ یہ سنت نہیں ہے کہ حلوہ یا کوئی میٹھی چیز کھا کر کے افطار کیا جائے، ایسا اس حدیث میں نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ یہ جو گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو افطار میں ہر حال میں جلدی کرنی چاہیے،
کیونکہ افطار میں جلدی کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پانے کا سبب ہے اور دین کو غلبہ اور سربلندی عطا کرنے کا سبب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ افطار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھجوریں میسر ہیں تو ان سے افطار کیا جائے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی پی کر کے افطار کرنا چاہیے۔ اسی لیے عمرو بن میمون عودی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کانا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسرع الناس افطارا وابطاہم سحورا، صحابہ کرام لوگوں میں سب سے زیادہ افطار میں جلدی کرنے والے اور سحری میں تاخیر کرنے والے تھے۔ یہ ایک عملی نمونہ ہے ہمارے سامنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پیش کیا ہے، اس لیے اسے اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔